लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का लाखों चोलिस्तानियों के लिए बड़ा फैसला। फोर्टाबास में ज़रिए राजी की नीलामी रोक दी गई। जमीन की नीलामी का इश्तिहार मनसूख। नया इश्तिहार देने का हुक्म। चोलिस्तानियों को आबाद की गई जमीनों पर पहला हक दिया जाएगा। जनूबी पंजाब में गन्ने की फसल तैयार, शुगर मिल्स बंद। 15 नवंबर से शुरू होने वाला क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार। यकीन दहानी के बाद भी बहावलपुर में शुगर मिल्स बंद। कुछ शुगर मिल्स ने अदालत से हुक्म इम्तनाई ले रखा है। मिलों की तरफ से ताहाल रेट भी मुकर्रर नहीं किया जा सका। कटाई के बाद फसल खेतों में पड़े रहने से खराब होने का खदशा। किसानों ने हुकूमत से इस्लाह अहवाल की अपील कर दी। खुशाब में भी क्रशिंग सीजन शुरू ना हो सका। जोहराबाद शुगर मिल ताहाल बंद। गन्ने का रेट 400 रुपए, प्राइवेट कांटों पर 350 रुपए मुकर्रर। किसानों का हुकूमत से गन्ने का रेट बढ़ाने का मुतालबा। चीनी की कीमत आसमान पर, गन्ना कोई खरीदने को तैयार नहीं। रहीम यार खान के किसान गन्ना 400 रुपए मन फरोख्त करने पर मजबूर। क्रशिंग में ताखीर से नुकसान हो रहा है। गन्ने की कीमत कम अज कम 600 रुपए मन होनी चाहिए, किसानों की अपील। जनूबी पंजाब खतरनाक स्मॉग की लपेट में। मुल्तान की फिजा में आलूदगी की शरह 129 पॉइंट्स। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर डीजी खान की फिजा भी सेहत अफजा न रही। शहरी आंख, नाक, कान, गले के अमराज का शिकार। बाहर निकलते वक्त शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, तिबी माहिरीन का मशवरा। पीएचए स्मॉग से पाक पंजाब के लिए मुतहरिक। पंजाब के 10 अजला में दरख्तों को धोने की मुहिम जारी। सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान शामिल। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक आलूदगी का तदारुक दरख्तों से मुमकिन है। स्मॉग धुंध और धुएं से मिलकर तश्कील पाती है। स्मॉग में ऑक्साइड, कार्बन और सल्फर शामिल होते हैं। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री इंडस्ट्री बहावलपुर डॉक्टर गुलाम हसन कहते हैं, पार्टिकुलेट मीटर 2.05 के बायस फिजा आलूदा है। जब पोल्यूटेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स सस्पेंडेड हालत में हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो हमारी विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। उनमें से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा ओजोन गैस है। सबसे बड़ा कल्प्रिट्स जो है जो हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहा है वो है पार्टिकुलर मैटर 2.5। फिजाई आलूदगी से फेफड़ों की बीमारी लाहक हो सकती है। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में पुल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट्स के ज़ेर तमाम आगाही वॉक। फिजाई आलूदगी के खतरात की निशानदेही। शहरियों को सांस की बीमारियों से बचाव का पैगाम। सिगरेट नोशी तर्क करने, सेहतमंद तर्ज जिंदगी पर अमल करने का मशवरा। सर्द मौसम में एलपीजी माफिया सरगर्म। डीजी खान में मनमाने रेट्स मुकर्रर। 3 रोज में गैस 40 रुपए किलो महंगी। कीमत 270 से बढ़कर 310 रुपए हो गई। शहरियों ने एलपीजी माफिया को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। एक रोज गिरावट, दूसरे रोज कीमत में इजाफा। 24 घंटे में सोना 7,000 रुपए फी तोला महंगा। 24 के रात 4,39,000 रुपए में फरोख्त। 22 के रात की कीमत 4,02,083 रुपए हो गई। अपने शहर के बच्चों में मौजूद होना बाइसे फख्र है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान के निजी स्कूल में तकरीब से खिताब। बोले, स्कूल का क़याम जनूबी पंजाब के तालीमी शोबे की जिद्दत में बड़ा कदम है। तालीमी इदारों से मुस्तकबिल के लीडर्स पैदा करने हैं। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में तलबा को कुतब ना मिल सकी। पहले से ज़ेरे तालीम सिर्फ 40% तलबा को कुतब फ्राहम। नए तलबा को कुतब की अदम फराहमी पर असातिज़ा परेशान। तालीम का हर्ज होने पर तलबा भी मुश्किलात का शिकार। सब्जी मंडी मुल्तान के मसाइल जूं के तुम। मार्केट कमेटी का अमला मुबैना तौर पर आवाम से भत्ता लेने लगा। 20 से लेकर 50 रुपए तक एंट्री फीस वसूल।
خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے بھی پیسے لیے جانے لگے۔ ڈیجی خان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آمد و رفت متاثر، شہریوں اور طلباء کی مشکلات میں اضافہ، اہل علاقہ کی جانب سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ۔ جنوبی پنجاب میں متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، احمد پور لمحہ میں متعدد دیہات کی رابطہ سڑک خستہ حال، سب کلا میں کچی پکی روڈ بھی سفر کے قابل نہ رہا، میاں والی مین بازار میں فتح محمد سے کوہاٹیاں چوک تک ٹف ٹائل بھی نہ لگائی جا سکی۔ بمپر کراپ زبوحالی کا شکار، لودھرا کی غلہ منڈی میں ہزاروں من کپاس خریداروں کی منتظر، ہڑہتیوں کے مطابق رواں سال کپاس 7,000 روپے من ہے، کاشتکاروں اور لومز مالکان امپورٹ پالیسی سے خوفزدہ ہیں۔ روہی نے جگایا تو سول ڈیفنس کے افسران کو ہوش آیا، ترنڈا محمد پناہ میں 4 آئل ایجنسیوں کے خلاف مقدمات درج، 2 روز قبل روہی نے پیٹرول نکالنے کی خبر نشر کی، حکام پر مبینہ طور پر درجنوں آئل ایجنسی مالکان کو چھوڑنے کا الزام۔ سہارنپور پیروالا میں پیرا فورس متحرک، محکمہ مال کے ہمراہ کارروائی، 3 کنار رقبہ باگزار، بھاری مشینری سے پختہ تعمیرات مسمار، سامان ضبط، کارروائیاں آئندہ بھی جاری رکھنے کا اندیا۔ رحیم در خان میں بھی آپریشن، مختلف مقامات سے تجاوزات کا صفایا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کا DH2 ہسپتال شہباز شریف کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا اور سٹاف کی حاضری بھی چیک کی، ہیلپ ڈیسک کو مزید بہتر انداز میں فعال کرنے کا حکم۔ 23 نومبر کو حلقہ PP 87 میاں والی میں ضمنی الیکشن پولنگ سکیم، سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹ پلان تیار، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر اسد عباس مکسی کہتے ہیں CCTV کیمروں سے حساس پولنگ سٹیشنز کی نگرانی کی جائے گی۔ ملتان کے سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم، MNA علی قاسم گیلانی نے 500 خاندانوں کو راشن دیا، علی قاسم گیلانی کا کہنا ہے سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے، امید ہے جلد باقی متاثرین کو بھی معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔ کافی لوگوں کو جو ہے کمپنسیشن ملنا شروع ہو گئی ہے، ابھی 14,000 لوگ میرے حلقے کے پینڈنگ ہیں صدر تحصیل کے، جن کو ابھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے معاوضہ نہیں ملا۔ جنوبی پنجاب میں گندم کی کاشت کا عمل جاری، ملتان ڈویژن میں 17,76,000 ایکڑ پر گندم کاشت کرنے کا ہدف، اب تک 14,10,000 ایکڑ پر گندم کاشت ہو چکی، محکمہ زراعت کے مطابق 20 نومبر تک گندم کاشت کرنے کا بہترین وقت ہے۔ کاشتکاروں سے کیا گیا ایک اور وعدہ وفا، وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت ٹریکٹرز تقسیم، بہاول نگر کے 492 خوش نصیب کاشتکاروں کو ٹریکٹرز دیے گئے، MNA میاں عبدالغفار ڈپٹی کمشنر نے دوران تقریب چابیاں دیں۔ کوٹھدو میں گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب، سابق نون لیگی MP اور اسسٹنٹ کمشنر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 129 خوش نصیبوں میں جامعیت تقسیم، ٹریکٹر ملنے پر کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ کمشنر ملتان کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، گھنٹہ گھر سے موٹر سائیکل مارکیٹ تک تزئین و آرائش کا منصوبہ منظور، منصوبے پر 114 ملین روپے لاگت آئے گی، سڑکوں کی اپ گریڈیشن، گلیوں میں ٹف ٹائلز اور شیڈز نصب کیے جائیں گے۔ کمشنر مسرت جبی کا سینٹرل لائبریری بہاولپور اور صنعتزار کا دورہ، ترقیاتی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ، تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کمشنر کا کہنا تھا شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کا میلے والی گلی کا دورہ، تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کا معائنہ، ریڑھی بانوں کو آمدرفت کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کے احکامات۔
غازی یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ کسی غیر ملکی کی آمد. برطانوی تنظیمی ماہر نفسیات ڈاکٹر جان آرتھر نے درسگاہ کا دورہ کیا. جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر اظہار اطمینان. ڈاکٹر جان آرتھر کا کہنا تھا نوجوان پاکستان کی بہت بڑی طاقت ہیں. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد کی زیر صدارت اجلاس. KPIs، پرائز کنٹرول اور مساجد رجسٹریشن پر پیش رفت کا جائزہ. تمام محکمے KPIs کے اہداف کو بروقت اور درستگی کے ساتھ مکمل کریں، DC کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر رحیم یرخان ظہیر انور جپا کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعلیٰ عوامی فلاحی انیشیٹوز پر عمل درآمد کا جائزہ. منصوبوں کے حوالے سے پیش رفت رپورٹ پیش. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا حکومتی ہدایات پر عمل درآمد میں کوتاہی برداشت نہیں. MDPHA ملتان کریم بخش کا پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ. موسمی پھلوں کی پنیری اور شجرکاری کا جائزہ. پارکوں میں صفائی کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت. تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام میٹرک کا دوسرا سالانہ امتحان. نتائج کا اعلان کل کیا جائے گا. 18,000 طلباء نے داخلہ بھجوا دیا. 16,202 امیدواروں نے امتحان دیا. اوورسیز پاکستانی سردار غلام حسین کا احسن اقدام. ایمرجنسی سروس کی بہتری کے لیے ریسکیو آفس تعمیر. سہولیات سے آراستہ 2 ایمبولینسز بھی ریسکیو کے حوالے. افتتاحی تقریب میں معززین ریسکیو اہلکاروں کی شرکت. رحیم یرخان میں فائر سیفٹی ابتدائی طبی امداد بارے سیمینار. کاموم ڈرائیورز حادثات کی بڑی وجہ ہے. ٹریفک قوانین سے لا علمی جان لیوا ثابت ہوتی ہے. ماسٹر ٹرینر اور سماجی رہنما ڈاکٹر میاں عبدالعزیز کا آگاہی لیکچر. 40 روز میں زمین کے کیسز حل کرنے کا فیصلہ. تنازعات کے خاتمہ کے لیے ملتان میں کمیٹیاں تشکیل. چیئرمین ڈپٹی کمشنر CPO DPO ممبرز ہیں. کمیٹی کو زمینوں کے جھگڑوں میں کارروائی کا مکمل اختیار حاصل. صوبائی محتصر پنجاب کی بستی مالوک میں کھلی کچہری. شہریوں نے مختلف محکموں کے خلاف شکایات کی. ایڈوائزر محمود جاوید بھٹی کا کہنا تھا بغیر کسی سفارش انصاف فراہم کیا جائے گا. شہریوں نے کھلی کچہری کے اقدام کو سراہا. پنجاب پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری. DPO آفس لودھرا میں تقریب. DPO علی بن طارق نے ترقی پانے والے افسران کو پروموشن بیجز لگائے. سب انسپکٹر سے انسپکٹر بننے والوں میں میاں محمد اصغر، اختر ورق اور محمد زہیب شامل.